دوستوں، ادب کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر آپ کو بے شمار ایپک پوئمز دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی اگر آپ ایپک آف گلگمیش سے لے کر آج کی تاریخ تک دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے سارے ایپک پوئمز۔ جو ویسٹرن کینن ہے اس میں کچھ نہایت ہی پاپولر ایپک پوئمز ہیں، یعنی ہومر، الیاد، اوڈیسی، ڈانٹیز ڈیوائن کامیڈی، ورجل، اینیاڈ، اور ان لاجواب ایپک پوئمز میں پیراڈائز لاسٹ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب پیراڈائز لاسٹ کا شمار ان گریٹ ایپک پوئمز میں ہونے کی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو کیریکٹرز ہے، تھیمز ہے، جو اسٹوری ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ یعنی مڈل ایجز یا پھر ڈارک ایجز میں اگر آپ دیکھیں گے مسٹری پلے، مورالٹی پلے ان پلیز کے ذریعے انہی اسٹوری پر، انہی کیریکٹرز پر، انہی چیزوں پر لکھے جاتے تھے۔ لیکن 17 سینچری میں جان ملٹن آ کے پیراڈائز لاسٹ نامی یہ ایپک پوئم لکھتا ہے، اور وہ نہ صرف اس وقت کے لیے بلکہ آج کل کے کرٹکس کے لیے، ریڈرز کے لیے، سب کے لیے ایک فیسینیشن اور انٹرسٹ کا حامل بنتا ہے۔ تو اس میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ اب وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسینشیلٹیز ہر چیز کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو سینٹرل یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی کردار جو نبھاتا ہے اسے گریٹ بنانے کا، وہ ہے سیٹن۔ سیٹن اس میں ایک کیریکٹر کا نام ہے جو کہ ایک بیبلیکل کیریکٹر بھی ہے۔ اب سیٹن کے کیریکٹر کو ملٹن نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ تمام لٹری حلقوں میں، لٹری سرکلز میں اس کی وہی اہمیت ہے، لوگ اسے یعنی اس کی کمپلیکسٹی اور سائیکولوجیکل ڈیپتھ کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آج ہم اس اسٹوری کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ہر ایک اسپیکٹ کو دیکھیں گے۔ اب اگر سیٹن کے کیریکٹر کو دیکھیں گے تو ایک تو وہ آپ کو ایک اینگل سے وہ ایک ہیرو دکھائی دے گا، دوسرے اینگل سے آپ کو ایک اینٹاگونسٹ دکھائی دے گا، پھر آپ کو اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو ایک اینٹی ہیرو بھی دکھائی دے گا۔ تو اصل میں ہے کیا؟ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی فزیکل اسپیکٹس پر۔ اب جو فرسٹ اسپیکٹ ہے اس حوالے سے وہ ہے فزیکل اسپیکٹ۔ فزیکلی جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ میں سیٹن کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ سیٹن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کئی مائلز لمبا تھا، یعنی کئی کلومیٹرز۔ ہم انسان اپنے آپ کو میجر کرنے کے لیے فیٹ یا پھر سینٹی میٹر کا یوز کرتے ہیں، لیکن سیٹن کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ وہ کئی مائلز تک پھیلا ہوا تھا جہنم کے اندر، جو سلفر کے سمندر تھا اس کے اندر۔ اور اس بات کو مزید وضاحت کرنے کے لیے کچھ مائتھولوجیکل کیریکٹر کے ساتھ اسے کمپیئر کرتا ہے، یعنی لیوائتھن کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے۔ لیوائتھن جو ہے بیسکلی ایک بیبلیکل کیریکٹر تھا جو کہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا، یعنی کچھ لوگ اسے یعنی جب وہ سمندری مخلوق تھا، سی مونسٹر تھا، تو یہ جو مچھوارے یا پھر سی مینس ہیں وہ جب اسے دیکھتے تھے سمندر کے اندر تو وہ یہ نہیں پہچان پاتے تھے کہ آیا یہ ایک جزیرہ ہے یا پھر ایک مونسٹر ہے۔ تو کچھ مچھوارے اس کے اوپر ہی سو جاتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ پروسیس کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ ہاؤ بگ واز سیٹنس کیریکٹر۔ اور ٹائٹنس کے ساتھ بھی تشبیہ دیا ہے، کمپیئر کیا ہے۔ ٹائٹنس بیسکلی جو گریک مائتھولوجی ہے اس کے اندر جو گاڈس کی تصور تھی، وہاں پہ زیوس، دیوس اور جو اپولو، ڈائنائس اور بہت سارے گاڈس تھے گریکس کے۔ تو ان گاڈس سے کمپیئر کرتا ان گاڈس کے ساتھ یہ جو ٹائٹنس ہے یہ کانسٹنٹ اسٹرگل میں رہتے تھے، ڈسپیوٹ میں رہتے تھے، اور جو گاڈس ہیں ان کو اوور تھرو کر کے خود رائن کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ بھی ریبیلیس کیریکٹر تھے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے سیٹن کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو کہ میں نے کہی کہ اپولو اور ڈائنائسس اور اپولو جو ہے یہ ڈیمی گاڈس تھے، یہ ہیون میں نہیں رہتے تھے۔ تو آپ جو دوسرے گاڈس ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی جو ہیون میں رہتے تھے، جو اصل گاڈس تھے۔ تو خیر ان کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، اور سیٹن کے اسپیئر کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو نارویجین پائن ٹریز ہے ان سے بھی بڑا تھا۔ نارویجین پائن ٹریز خود میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن سیٹن کی جو اسپیئر تھا وہ جب آپ سیٹن کے اسپیئر کو اور نارویجین پائن ٹریز کو ایک ساتھ رکھیں گے تو وہ ایک اسٹک کی طرح دکھائی دے گا جو نارویجین پائن ٹریز ہے۔ اور جو سیٹن کے ہاتھ میں شیلڈ تھا وہ مون جتنا بڑا تھا، یعنی چاند۔ تو یہ کچھ فزیکل اسپیکٹ پیراڈائز لاس میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو سیٹن کی کریج ہے، کریجیس اسپیکٹس پر بات کرتے ہیں۔ سیٹن بہت ہی بہادر تھا۔ بہادری کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کریٹر کے ساتھ ہی ریبل کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، یعنی
آپ اگر پیراڈائز لاسٹ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جو اینجلس تھے ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اپنے کریٹر کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور اوے تھرو کر کے خود رول کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسے ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، وہ ہار جاتا ہے اور اسے جہنم واصل ہونا پڑتا ہے. جب اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو فزیکلی تو وہ ایگزاسٹ ہو چکا تھا، وہ اس نے ہار مان لی تھی، لیکن مینٹلی وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا. یعنی اگر آپ اس کی اسپیچز دیکھیں گے تو وہ کئی بار اس بات کو مینشن کرتا ہے کہ اس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. یعنی جب جو ایک اسپیچ ہے جس میں کہتا ہے کہ what though the field be lost, all is not lost, the unconquerable will, the desire of revenge، یہ ساری باتیں کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بلنٹ کریکٹر تھا، کتنا ڈیرنگ کریکٹر تھا. اس کے علاوہ جب اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ کسی طرح جہنم میں جو گیٹ ہے اس تک رسائی حاصل کرتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو جہنم کے جو گیٹ کیپرس ہیں یعنی ڈیتھ اور سن، وہ بہت ہی ہولناک کریکٹر تھے، خوفناک تھے. لیکن سیٹن ان سے ڈر نہیں جاتا بلکہ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے، انہیں پرسویٹ کر لیتا ہے اور گیٹ کھولنے پر آمادہ کرتا ہے. تو جب گیٹ کھولا جاتا ہے تو جہنم اور جنت کے بیچ ایک ہیوج ایپس ہوتا ہے، ایک خالی پن جہاں پہ نیویگیشن کا کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، کوئی بھی کمپس نہیں تھا، ایک خالی پن جس سے اسے گزرنا تھا اور جنت تک پہنچنا تھا. اب اس راستے میں جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اسے کئی ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ونڈس آتے ہیں، اسٹارمس آتے ہیں اور بہت سارے جو ہے اس کے سامنے مشکلات آتے ہیں، لیکن وہ کریج کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے اور آخر کار وہ جو کرسٹل اسٹیئرس ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے. کرسٹل اسٹیئرس یعنی جنت اور دنیا کے بیچ ایک راستہ ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. جنت کا ایک گارڈ ہے یورائی، جو کہ بہت عداور تھا، جو کہ یعنی وہ بھی کافی ڈیرنگ کریکٹر تھا. اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اسے پرسویٹ کر لیتا ہے، چیرب کا شکل اپناتا ہے. تو جنت کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے. جنت کے اندر جا کے وہ آدم اور ایو کو ڈس اوبیڈینس کرنے پر آمادہ کرتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ کافی کریجیس کام تھے جو سیٹن نے کی. تھرڈ اسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے لیڈرشپ اسکلس. یعنی سیٹن ایک گریٹ لیڈر تھا. سیٹن کے کریکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ریٹورکس اسکل بھرپور تھی. یعنی وہ بہترین انداز سے گفتگو کر سکتا تھا. یعنی اس کی گفتگو کی جو انداز ہے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ جنت میں تھا، لوسیفر تھا، تب اس نے 1/3 آف دا پاپولیشن آف ہیون، جنت کی 1/3 حصہ جو فرشتوں پر موجود تھا، انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا، انہیں پرسویٹ کر دیا تھا اور ٹریبل کرنے پر آمادہ کیا تھا. تو یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی. اس لیڈرشپ کوالٹیز میں آپ اس کے آرگنائزنگ اسکل کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے ریٹورکس اسکل کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے افیکشن کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ اپنے جو دوست ہیں، ریبل اینجلس سے، فالن اینجلس سے، ان کے لیے بہت ہی یعنی افیکشن، کیئر اپنے دل میں رکھتا ہے. لٹرلی اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو بہت سارے کوالٹیز ہیں جو اسے گریٹ لیڈر بناتے تھے. تو یہ بات ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹریجک فلا ہے، پیریپیتھیا ہے، ایرسٹوٹیلین جو ٹریجک ہیرو ہے، اس کی جو ڈوم ہوتی ہے، جس کا باعث بنتا ہے، اس چیز پر بات کرتے ہیں. یہ فورتھ اسپیکٹ ہے. اگر فورتھ اسپیکٹ پہ ہم دیکھیں تو سیٹن کے اندر بہت زیادہ پرائڈ تھی. یعنی وہ بہت زیادہ مغرور تھا اور وہ بہت زیادہ گریڈی تھا، یعنی خود غرض تھا. کس طرح دیکھیں، سیٹن کی جو کریکٹر ہے اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ پھر بھی ایک مخلوق تھا. جس طرح ہم مخلوق ہیں، جس طرح جو دوسرے فرشتے تھے وہ سارے مخلوق تھے. لیکن سیٹن اس بات کو ماننے پر آمادہ نہیں تھا. وہ اس بات سے متفق نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو ایک ہائر اسٹیٹ پر دیکھنا چاہتا تھا. وہ اپنے کریٹر سے بھی جیلس تھا، جیزس سے بھی جیلس تھا، مین سے بھی جیلس تھا، آدم سے بھی جیلس تھا، ان سب سے جیلس تھا. اور وہ اپنے آپ کو ان سے اوپر رکھنا چاہتا تھا. اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پرائڈ جو ہے اس کے اندر، یہ اسے لے کر ڈوب جاتا ہے. وہ اتنا خود غرض تھا کہ جب اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، آلدو وہ اور اس کے دوست مزری میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہی اس کے جو دوست ہیں، آلدو وہ پہلے سے ہی مزری میں تھے، لیکن
سیٹن جو ہے اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنے پرائڈ کی وجہ سے وہ پھر سے جہنم سے نکلتا ہے اور جنت میں جا کے یہ رائتا پلاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے جو دوست ہیں اس پر جو گاڈ کے قہر ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھرپور ہو کر گرتا ہے. تو یہ ایک ٹریجک فلا تھی جس کی وجہ سے سیٹن کی ڈوم ہو گئی. ایک اور اسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ گریجول ڈیگریڈیشن ہے. یعنی پیراڈائز لاسٹ کے فرسٹ چیپٹر میں فرسٹ جو نیریٹیو ہے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک ہیوج کریکٹر، ایک مونسٹر کریکٹر کو دکھایا ہے ملٹن نے. لیکن جیسے جیسے اسٹوری آگے بڑھتا ہے بک فرسٹ کے ہی آخری حصوں میں اور بک سیکنڈ، بک تھرڈ، بک فورتھ تک اگر آپ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیٹن کے کریکٹر کی کتنی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے. یعنی پہلے تو اسے جائگنٹک کریکٹر دکھایا جاتا ہے، اس کے اندر کریج کو دکھایا جاتا ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو دکھایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ان سب خصوصیات کو دکھایا جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے اسٹوری آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹن جو ہے وہ ایک ہیوج کریکٹر سے ایک چیرپ بن جاتا، پھر ایک سرپنٹ بن جاتا. تو یعنی کہاں کا وہ مونسٹر کریکٹر جسے مائلز میں تولا جاتا تھا اب وہ ایک سانپ بن کے زمین پہ رینگتا ہے، ریپٹائل بن جاتا ہے. وہ لوگوں کے رومز میں اسنیک کرتا ہے، ان کے بیڈ رومز میں گندی گندی جگہوں میں وہ رہنا شروع کرتا ہے اور لوگوں کو ٹرکری کے تھرو یعنی انڈائریکٹلی لوگوں کو بہلانا پھسلانا اور یہ سارے کام کرتا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی کافی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے جیسے جیسے ہم نیریٹیو میں آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں سیٹن کے کریکٹر کے حوالے سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا وہ ایک ہیرو ہے یا پھر ایک ویلن ہے. وہ کلیئرلی جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ ایک ویلن ہے. کس طرح دیکھیں بک فرسٹ میں جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کے آغاز میں ہی ملٹن یہ مینشن کرتا ہے آپ جسٹیفائنگ دی ویز آف گاڈ، یعنی خدا کا جو راستہ ہے، جو رائٹ پاتھ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اسے لوگوں کو یعنی بہتر طریقے سے سمجھانا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اب اگر سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے تو سیدھا راستہ یعنی گاڈ کا راستہ ہے. اب گاڈ کا سب سے جو بڑا خلاف ہے، رائیول ہے، وہ ہے سیٹن. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو سیٹن اس اسٹوری کی ویلن ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ایپک پوئم ہے اس میں کئی مرتبہ سیٹن کو بیڈ نیم سے پکارا گیا ہے، یعنی اسپرٹ میلیم، انفرنل سرپنٹ اور بہت سارے گندے گندے نام، برے برے ناموں سے اسے پکارا گیا ہے. تو ویلن کو ہی برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، ہیرو کو کوئی بھی برے ناموں سے نہیں پکارتا. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ویلن کی اسٹوری. اور تیسری جو وجہ ہے دیکھیں ایپک کنونشن میں ہیرو اور ویلن دونوں کو بڑا دکھایا جاتا ہے. اب خدا کے بارے میں جو کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور اس دور میں جو ریفارمیشن دور تھا یہاں پہ مذہبی پیشوا اور ان لوگوں کا بہت ہی رائج تھا. اب خدا کی جو خصوصیات ہیں وہ جتنا ہم جان سکتے تھے وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ڈائریکٹو ریلیجیس بکس. اب خدا کو ڈیفائن کرنے کا ایک باؤنڈری ہے جسے ہم ایکسیڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم نہیں کر سکتے تو ایپک کنونشن میں گریٹ کریکٹر کے خلاف جو لڑتا ہے اسے بھی گریٹ ہونا چاہیے، نوبل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو کلائمیکس یا پھر ڈسپیوٹ میں مزہ نہیں رہے گا. اس وجہ سے ملٹن نے کوشش کیا ہے کہ سیٹن کے کریکٹر کو ایک بھرپور انداز میں لوگوں تک پہنچائے، دکھائے لوگوں کے کہ یہ اتنا گریٹ کریکٹر تھا. اور اسی وجہ سے یعنی ایک پرسنالٹی بلڈ کی تاکہ وہ گاڈ کے ساتھ جب کلیش کرے تو یعنی لوگوں کو ایک ریزوننس ملے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو سیٹن کو یعنی سیلیبریٹ گلوریفائی کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہیرو، کہ یہ تھا کہ اسے گاڈ کے ساتھ لڑانا تھا. اس کی وجہ سے ایپک کنونشن کا خیال رکھنا تھا. تو یہ کچھ باتیں تھیں ریگارڈنگ پیراڈائز لاسٹ اور سیٹن کے کریکٹر کے بارے میں. ایک لاسٹ بات دیکھیں، سیٹن کے کریکٹر کو کہا جاتا ہے کہ سیٹن کا جو کریکٹر ہے وہ ملٹن کا سیلف ایکسپریشن یعنی ماؤتھ پیس تھا. اب سیٹن جو ہے لبرٹی، ڈیموکریسی اور ان چیزوں کا بہت بڑا مداح تھا، فریڈم کا بہت بڑا مداح تھا اور ڈکٹیٹرشپ، انارکی، ان چیزوں کے سخت خلاف تھا. اب چارلس ون آپ کو پتہ ہے کہ یہ 17 سینچری میں چارلس ون کے خلاف اس نے بہت کچھ بولا ہوا تھا پروز کے ذریعے، اپنے پیمپلیٹس کے ذریعے.
اب چارلس ون کے بعد جو کامن ویلتھ کا دور آیا اور اس کے بعد چارلس ٹو پھر واپس آئی، یعنی انارکی مونارکی پھر سے رائج ہوئی. اس کی وجہ سے ملٹن کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو اگر آپ ان اینگلس کو دیکھیں گے تو جو ملٹن ہے وہ خدا کے خلاف سیٹن کو کھڑا نہیں کرتا، بلکہ سیٹن کے ذریعے وہ جو اس وقت کا کنگ تھا، کنگ چارلس ون اور چارلس ٹو، ان کے خلاف کئی حد تک باتیں کر چکا ہے. تو آپ ایک اور اینگل سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں. اب 19th سینچری کے بعد یعنی ماڈرن ایج میں اسے بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ایج میں فریڈم، لبرٹی اور ان چیزوں کو بہت سراہا جاتا ہے. تو سیٹن چونکہ ان باتوں کا داعی تھا، وہ خود کئی بار اپنے اس بک میں مینشن کر چکا ہے ملٹن سے کہ وہ جسٹس کے لیے اور فریڈم کے لیے لڑتا تھا. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو ماڈرن ایج میں بھی یہی ایلیمنٹس بھرپور ہیں، لوگوں کے یہی جذبات ہیں. تو اس وجہ سے سیٹن کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، سیٹن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. Until the next video, take care.